بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت دینے والی وہ ذات ہے جعل فی السماء کہ بنایا جس نے آسمان میں بروجن بڑے بڑے ستاروں کو، نیچے لکھا ہے الکواکب العظام، بڑے بڑے ستارے رب العالمین نے آسمان کے اندر لگا دیے۔ اور آیت کی ابتدا میں رب العالمین نے اعلیٰ صفات والے بندوں کا عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تبارک الذی، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سراسر برکات دہندہ اللہ کریم کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ برکتیں دینے والا کوئی نہیں، اللہ ہی برکات دہندہ ہے۔ اس مضمون کو رب العالمین نے بیشتر مقامات پر بیان کیا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبدی، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے فرقان اتارا، یعنی قرآن اتارا على عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ نمبر 2 فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، برکت دینے والا وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں لہ الملک، اسی ہی کے اختیار میں سارے جہان کی شہنشاہی ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ کریم اوپر ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، برکات دہندہ اللہ کریم ہے۔ اللہ کے علاوہ برکتیں دینے والا روئے زمین پر بھی کوئی نہیں، آسمانوں میں بھی اللہ کے علاوہ برکات دہندہ کوئی نہیں۔ یہ تو بنیادی عقیدہ ہے۔ جن بندوں میں یہ بڑا عقیدہ ہے کہ برکتیں دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ برکتیں دینے والا کوئی نہیں، وہ بندے رحمان کے دوست ہیں۔ رحمان کے دوستوں آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، رات ہوتی ہے آسمان ویران ویران لگتا، اگر اللہ کریم ستارے نہ بناتا اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا، بندوں کو وحشت ہوتی، بندے ڈرتے آسمان کو دیکھتے ہوئے، لیکن رب العالمین نے مہربانی فرمائی، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور رب العالمین نے چمکتے دمکتے روشن چراغ آسمان کے اندر لگا دیے۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور بنایا اللہ کریم نے آسمان میں سراجن، سورج اللہ کریم نے بنایا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند بنایا اللہ کریم نے چمکنے والا۔ سورج دن کو چمکتا ہے، فصلیں پک جاتی ہیں، دھوپ حاصل کرتے ہیں لوگ، اور چاند جب چمکتا ہے رات
چاندنی سے اللہ مٹھاس پیدا کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ چاند دیکھ کے میں اور آپ تاریخیں متعین کرتے ہیں، ابھی انتظار ہے ہر بندے کو، جب ہوگا نا 29ویں شب، ہاں ہر بندہ یہاں پہ روڈ پہ کھڑا ہو جائے، کوئی اوپر چڑھ جائیں گے گھر کی چھت پہ، بھئی چاند چڑھا کہ کوئی نہیں چڑھا، ہاں دو امکان ہے نا، یا پیر کو یا منگل کو نا، تو لوگ تجسس کا شکار ہوں گے۔ چاند کی ویلیو یہ ہے۔ فرمایا اب چلو وہ اگلی پڑھ کے پھر اس دعوے کو ہم ثابت کریں گے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہ اللہ کریم وہ ذات ہے جعل اللیل، جس نے بنایا رات کو، والنہار، اور جس نے بنایا دن کو، خلفتاً پیچھے آنے والے، رات اور دن بنائے پیچھے آنے والے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے پیچھے آنے والے؟ آپ کے پیچھے آنے والے۔ ہاں جب دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور جب رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ یہ نظام قدرت کوئی 1 سال 10 سال 20 سال 100 سال سے نہیں چل رہا، یہ نظام میرے رب العالمین نے جو بنایا ہے، یہ جب سے آسمان زمین کا نظام بنا ہے اس دن سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ بھئی آج رات نہیں ہے، بھائی آج رات نہیں ہے، آج دن نہیں ہے، نہ، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ فرمایا لمن اراد ان یذکر، واسطے اس بندے کے جو ارادہ کرتا ہے کہ یذکر، وہ نصیحت حاصل کرے، تو ٹھیک ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے رات اور دن کا نظام اللہ کریم نے بنایا ہے۔ دیکھ نصیحت حاصل کر، کتنی بڑی ذات ہے جو اسے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ فرمایا او اراد شکورا، یا وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ وہ شکر ادا کرے، تو اس کے لیے یہ رات اور دن کا نظام انعام ہے۔ ان کو دیکھ کے شکر ادا کرے، شکر ہے میرے پروردگار، تو نے رات بنائی ہے، میں سو جاتا ہوں، تو نے رات بنائی ہے، میں ذرا آرام کر لیتا ہوں، شکر ہے میرے پروردگار، تو نے دن بنایا ہے، میں اٹھتا ہوں، میں اپنا کسب معاش کرتا ہوں، میں روزیاں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، دکان کھولتا ہوں، یا مستری مزدوروں والا کام کرتا ہوں، یا کوئی بھی میں محنت اور کوشش کرتا ہوں، شکر ہے میرے پروردگار، تو نے دن بنایا ہے۔ تو ٹھیک ہے، شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں بھئی، شروع میں ہم نے جو دعویٰ پڑھا ہے نا، تبارک برکات دہندہ صرف اللہ ہے، اب اسے ہم ثابت کریں گے۔ دیکھیے فرمایا، اب اسی آیت کی ابتدا میں چلے جائیں۔ فرمایا جب آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنانے والا اللہ، نمبر 1، اور جب آسمان میں سورج بنانے والا اللہ، جب آسمان میں چاند بنانے والا اللہ، جب رات کا نظام بنانے والا اللہ، جب دن بنانے والا اللہ، تو تبارک اللہ، برکت دینے والا بھی اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ جب یہ کام اللہ کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا، تو اللہ کے علاوہ برکات دہندہ بھی ہو کوئی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اب جی اولیاء الرحمن کی کچھ خاص صفات ہیں۔ ہاں جی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں،
یمشونا جو چلتے ہیں علی الارض ہونا زمین پر چلتے ہیں ہونا بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری سے جھک جھک کے نیچے لکھا ہے نا عاجزی سے نہ اکڑ کر عاجزی یہ بہت بڑی دولت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے فرمایا رفعہ اللہ اس بندے کو اللہ کریم بلند کر دیتا ہے بندہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ بندے کو اٹھاتا ہے اور جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے تو یہ پہلی سجدہ ہے دیکھو بندے کا پتہ تین چیزوں سے چلتا ہے کوئی بھی بندہ ہے اس کا پتہ تین چیزوں سے چلتا ہے اگر وہ تین چیزیں ٹھیک ہیں تو سمجھو کہ وہ بندہ ٹھیک ہے اگر وہ گڑبڑ ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے نمبر 1 رفتار نمبر 2 کردار نمبر 3 گفتار رفتار گفتار کردار اگر یہ ٹھیک ہے بندہ ٹھیک ہے اور اگر ان میں گڑبڑ ہے تو بندہ ٹھیک نہیں ہے رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے ان کی رفتار بھی عاجزانہ ہوتی ہے ان کی گفتار بھی خوش اسلوبی والی ہوتی ہے یعنی اخلاق کے دائرے میں اور ان کا کردار بھی بے مثال ہوتا ہے جو لوگوں کو نفرت نہیں دلاتا لوگوں کو قریب کرتا ہے یہ رحمان کے بندوں کی تین نشانیاں ہیں جو اسی ایک آیت میں 2 ہیں اور اگلی آیت میں 1 ہے دیکھیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا اس میں جس چیز کا بیان ہے دیکھو دیکھو چلنے کا تو چلنے کو کیا کہتے ہیں اور رفتار اللہ کے بندو اور رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونا عاجزی کے ساتھ یعنی ان کی رفتار عاجزانہ ہوتی ہے اکڑ کے نہیں چلتے رفتار بھی ان کی اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس پر حوالہ ہے سورہ لقمان کا لیکن میں نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو جب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا میرا بیٹا اپنی رفتار میں عاجزی اختیار کرنا تو ایسا نہیں کر سکتا کہ پاؤں مار کے زمین پھاڑ دے یا اکڑ کے تو پہاڑ پہ چڑھ جائے تو فرمایا اس طرح تکبر اور بڑائی سے کوئی نہیں کر سکتا زمین کو پاڑ سکنا نہیں پیر مار دے فرمایا جب کمزور ہو تو کمزور بن کے رہو نا بندے نے اگر پہاڑ پہ چڑھنا ہو سینہ تان کے بندہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا پہاڑ کو چھوڑو سیڑھیوں پہ چڑھنا ہو چھت پہ چڑھنا ہو بندہ اکڑ کے نہیں چڑھ سکتا عارضی بلندی پر فنا ہو جانے والی بلندی پر معمولی بلندی پر بندہ اگر اکڑ کے نہیں چڑھ سکتا تو اللہ کی نگاہوں میں بلند ہونے کے لیے بھی اکڑ نہیں چلتی کیا چلتی ہے عاجزی چلتی ہے عاجزی مٹ کے چلنا چلتا ہے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اب اس میں کس چیز کا بیان ہے ہاں گفتگو اور اس لیے کیا برتاؤ خلق فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب وہ خاطب ہوتے ہیں ان سے الجاہلون جاہل لوگ جب باسن شروع ہو جاتا ہے جب
ٹھیک تو جتنا، یعنی جو عقل مند بندے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسے جواب نہیں دینا چاہتا، اور یہ ایک بہترین جواب ہوتا ہے۔ عرب کا جواب دینا بھی کوئی مستحکم بات نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہے بات رفع شر کی، یعنی اگر کوئی بات مباحثہ کرتا ہے خواہ مخواہ کا تو وہ بات رفع شر کی کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شرارت نہ بنے، یہ فساد اور فتنہ کیا ہو، ختم ہو جائے، وہ بات مباحثہ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ مجھے ویسے یاد آ گیا، کل یہاں پر پروگرام ہوا ہے نا، تو وہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، ان سے ہمارے ایک دوست بھی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکوں کے لیے پاک، ہاں، اور والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور ناپاکوں کے لیے ناپاک۔ میں خلاصہ رس کر رہا ہوں، تو یہ ادھر قرآن کا ایک زاویہ اور پیمانہ یہ ہے۔ اور دوسری طرف قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں تو کافر تھیں۔ قرآن کہتا ہے پاکوں کے لیے پاک ہے، ناپاکوں کے لیے پاک ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تو وہ تو کافر تھیں۔ کیا جواب ہے؟ مفتی صاحب نے جواب تو دیا ہے، پر بہت لمبا کر دیا۔ اس کا آسان جواب یہ تھا کہ یہ قرآن حضرت لوط کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن حضرت نوح کے لیے، ان کی قوم کے لیے نہیں تھا۔ اس میں ہمارے لیے احکام ہے، ان کے لیے نہیں۔ ان کا ذکر اگر کر دیا گیا تو وہ باعتبار نصیحت کے تھا، نہ یہ کہ ہم ان کے احکام اپنے اوپر لاگو کریں۔ حضرات ذی وقار، اس شریعت میں جائز تھا، اس شریعت میں ناجائز ہے، بات ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح ہو سکتا تھا، جو صبح پیدا ہوتے تھے جوڑا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور ایک شام کو پیدا ہوتے تھے، صبح والے کا نکاح شام سے اور شام والی کا نکاح صبح والے سے تھا۔ کیا اس کو اعتراض والی کیا بات ہے؟ یہی تو فرق ہوتا ہے، وہ تریس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو اعتراض اٹھا رہا ہوں وہ اعتراض بنتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ بھائی وہ پہلی شریعتوں کا حکم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کے نکاح عتبہ شیبہ کے ان کے ساتھ نہیں کر رکھا تھا، پھر بعد میں طلاقیں ہو گئی تھی، کر رکھا تھا کہ نہیں کر رکھا تھا؟ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا طلاقیں ہو گئی تھی، رخصتی سے پہلے نکاح ہوا تھا۔ کہ جب وہ آیت آ گئی کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ کیا کرے، ایمان لے آئے، یا کسی مشرک سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ آیت آئی، آٹومیٹک انہوں نے بھی ویسی وجہ بات کی، طلاقیں دے دی۔ تو ان احکام کے آنے سے پہلے حضور نے تو بیٹیاں دی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جب آیا اس وقت لاگو تھا۔ ان کی اگر بیویاں کافر تھیں اور وہ خود پاک تھے تو وہ پہلی شریعتوں کا حکم ہے، اس شریعت کا حکم نہیں تھا۔ وہ پہلے مسئلہ یہاں کیوں فٹ کر رہے ہو بھائی صاحب؟ اس کے یہ تو ایک تو یہ مستحکم اور تحقیقانہ محقق قول تو یہی ہے، اور دوسرا میں ویسے بتا دیتا ہوں، انہوں نے بھی بتایا یہ ماننا جو ہم کرتے ہیں یہ ہے ہی غلط، جو لوگوں میں مشہور ہے پاکوں کے لیے پاک ہے اور ناپاکوں کے لیے جو ہے وہ ناپاک ہے۔ یہ پیمانہ کس نے قائم کیا بھائی صاحب؟ کس نے قائم کیا؟ اور وہ جو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ان کی بیویاں تو کافرہ تھیں اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کی اور بھی اس کا ایک جواب تو یہ بھی بنتا ہے جو میں نے دے دیا، دوسرا یہ کہ اس آیت کی نوعیت دیکھیں۔ یہ آیت آئی ہے پاک دامنی کے لیے، حضرت عائشہ اور حضرت صفوان یہ پاک دامنی کے لیے آئی ہے، کفر اسلام کو ثابت کرنے کے لیے آئی نہیں کہ ان کی بیویاں کافرہ تھی اور یہ تو اس پیمانے کی پورے نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر جو اس کا مفہوم مشہور ہے لوگوں کو یہ درست نہیں ہے کہ پاکوں کے لیے پاک اور ناپاکوں کے لیے، اس آیت کا مفہوم ہی نہیں ہے صاحب۔ اگر یہ خام خواہ بنانا بھی ہے تو پھر یہ والا ترجمہ یاد کر لو، اعتراض نہیں کرنا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک لوگ اس لائق ہیں، پاک لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی بیویاں بھی کیا ہوں، اور ناپاک لوگ اس قابل اور لائق ہیں کہ ان کی بیویاں بھی کیا ہوں، ناپاک۔ یعنی پاکوں کے گھر اگر ناپاک ہوگی
تو وہ اسے بھی خراب کرے گی. یہ ایک ویسے پیمانہ قائم کر دیا گیا ہمارے اندر. جو اس کی حجت ایک بات جو مشہور ہے کہ یہ ہوتا ہی اسی طرح ہے. بھائی صاحب اگر یہ اس طرح ہوتا ہے تو قرآن کیا ہے جھٹلا دو. کیا کئی ایسے ہیں کہ جو خود تو ٹھیک ہے گھر والی ٹھیک نہیں, یا خود تو غلط ہے گھر والی نیک پرہیزگار ہے, تو پھر صاحب میں کیا کریں گے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک بندے اس لائق ہیں کہ ان کی بیویاں پاک ہوں, ناپاک بندے اس قابل اور لائق ہیں کہ ان کی بیویاں بھی اونائیوں ہوں, خراب نہ کریں نہ پاک. ہاں یہ مطلب. اور اگر یہی پیمانہ ہے جو قرآن نے ابھی بتایا جس کی میں نے وضاحت کی, تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پاک ہیں اور وہ اس لائق ہے کہ ان کی بیوی بھی کیا ہو, اور عائشہ پاک ہے. اور منافقین چونکہ الخبیثات وہ خبیث ہیں تو وہ اس قابل ہے کہ ان کے گھر بھی رہنے والی اونائیوں ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ آ جاؤ بھائی چل پڑے ہیں. تو وہ بات ہم اشعار کی کرتے ہیں, بات نہیں کرتے دوسروں کی بات. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کیا کہا؟ اور وہ رحمان کے وہ بندے فرمایا یبیتون لربہم. یبیتون یہ بیت سے ہے جو رات گزارتے ہیں. یبیتون بیت اس کمرے کو کہتے ہیں کہ جس میں رات گزاری جائے, اور دار پوری حویلی اور گھر کو کہتے ہیں. پر میں رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ وقیاما, اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں وقیاما اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں. ان کی راتیں یعنی ان کا کردار یہ ہوتا ہے, کردار یہ ہوتا ہے کہ ان کی راتیں اور تنہائیاں پاک ہوتی ہیں. اس پر حوالے سورۃ آل عمران آیت نمبر 17, سورۃ ذاریات آیت نمبر 17, دونوں حوالوں کی آیت ایک ہے. فرمایا والذین یقولون, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے پروردگار پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب. یعنی پہلے سے پناہ مانگتے ہیں. کیوں؟ فرمایا ان عذابها کان غراما, بے شک جہنم کا عذاب کان غراما, وہ چمٹ جانے والا ہے. وہ جان نہیں چھوڑے گا, وہ چمٹ جانے والا ہے. فرمایا انہا ساعت مستقرا ومقاما, بے شک وہ جہنم ساعت مستقرا بہت بری ہے, مستقرا ٹھہرنے کے اعتبار سے, ومقاما اور ٹھکانے کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے. اللہ فرماتے ہیں وہ بہت گندی جگہ ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, رحمان کے بندے تو ہوتے ہیں اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے. اسراف فضول خرچی اسراف نہیں کرتے. ولم یقتروا اور تنگی بھی نہیں کرتے. وہ نیچے پڑھ لو بھائی. یعنی عبادت مالیہ میں اعتدال رکھتے ہیں, اعتدال رکھتے ہیں. جو مالی عبادات ہیں ان میں اعتدال رکھتے ہیں. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ لم یسرفوا ولم یقتروا, کے شرک اور معصیت میں خرچ نہیں کرتے. اے نظراں پہ نیاز نہ پہ اللہ تے تللے تے دللے سارے. فرمایا وکان بین ذالک قواما, اور ہوتے ہیں اس کے درمیان چلنے والے. سیدھی گزران ہوتی ہے ان کی, نہ فضول خرچ ہے نہ تنگی کرنے والے ہیں. فضول خرچ کے بارے میں 15ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندے فضول خرچ ہیں فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں. وہ شیطان کی کیا ہے؟ بھائی ہے.
کیا مطلب؟ شیطان کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ تو آگ سے بنے، یہ مٹی سے بنے ہیں، شیطان کے بھائی کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح کے شیطان انہیں کہتا گیا وہ مانتے گئے، شیطان کے در لے کے جاتا رہا وہ چلے گئے، اس لیے فرمایا شیطان کے بھائی ہیں، اور فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں لا یدعون مع اللہ، جو نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کریم کے ساتھ الہًا آخر، کسی اور الہ کو انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں بنایا ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکارے نہیں کیا کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت منوتی نظر نیاز نہیں دیا کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے رکوع چکر پھر طواف نہیں دیا کرتے، اور میں وہ اللہ ہی کے ساتھ مختص ہو کے رہ جاتے ہیں عبادات میں، اور میں اور انہوں نے الہ نہیں بنائے۔ کون کہتا ہے باہر نکل جاؤ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی الہ ہے؟ پوچھو کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ الہ ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ علی حجویری الہ ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ فلاں حضرت جتنے بھی احباب گزر گئے فلاں بھی الہ ہے، فلاں بھی الہ ہے، اللہ انہیں کوئی نہیں مانتا، الہ انہیں کوئی نہیں مانتا، پکارے ان کی کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو جب قرآن کی انہوں نے یہ والی آیت پڑھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے پیروں کو مولویوں کو رب بنا لیا ہے، حضرت عدی بن حاتم آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں عیسائی مذہب گزار کے آیا ہوں، ہم نے تو کبھی اپنے پیروں مولویوں کو رب نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جس شے سے وہ منع کرتے تھے اسے رک جاتے تھے، یہ رک جاتے تھے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے وہ کر جاتے تھے، حلال اور حرام کا اختیار انہیں دیا ہوا تھا، جی بالکل دیا ہوا تھا۔ فرمایا علت اور حرمت کا اختیار دینا یہی تو نے رب بنانا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، فلاں حضرت کے نام کی 11ویں شریف کیوں جی حرام کیوں ہے؟ چاول ہی تو کھا رہے ہیں، گوشت ہی تو پکایا ہے، مرغیاں تو ذبح کی ہیں، حلال بکریاں تو ذبح کی ہیں، حلال گائے ہی تو ذبح کی ہے، حرام کیوں ہے؟ اشارے ثواب ہی تو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اشارے ثواب ہی تو ملک کو اور کوئی بابا نہیں پایا، ہاں کوئی بابا کو بارگی نہیں ہویا، کو تیرگی نہیں ہویا، کوئی سارے گھر ہی ہوئے، پھر ہکا ہی بندہ کیوں اور ہکا ہی تعریف کیوں؟ وجہ اور کسی کوئی سارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا اس وچ کوئی دال اس کوئی پوری دال ہی کھانی ہے، ہاں خالی انہیں فرق رہے گا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے علت اور حرمت کے اختیار خود بنا لیا، تو ریڈی حلال ہے، حلال ٹھیک ہے، ککڑی حرام کہتے ہیں حرام ہے، پھر کیا مرغی حرام ہے؟ پھر وہ تو ہم نے وہی پکائی، بکرا حرام ہے، پھر ہم نے تو وہی پکایا، چاول حرام ہے، پھر ہم نے تو وہی پکایا۔ باعتبار نفس کے ان چیزوں کی حرمت کا ہم نہیں کہہ رہے، اور کیا کہ جو عقیدہ رکھ کے یہ جس کے نام کی تم نے پکا ڈالی ہے نا، اصل تکلیف تو ہمیں یہ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ نظر نیاز تو ہے مالی عبادت، یہ تو اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اور تم نے غیر اللہ کے نام کی پکا دی، ہاں ہمیں تو مسئلہ ہوگا۔
خیر بھائی اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، وعدہ کیے ہوئے آپ سے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بناتے، کسی اور کی پکار نہیں کرتے فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور نہیں قتل کرتے اس جان کو حرم اللہ جس کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، حرمت والا بنا، فرمایا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، جائز طریقے سے وہ بنتا ہے قتل کر دیتے، کیا مطلب ہے؟ یہ اختیار ہمیں پھر بھی نہیں ہے، یہ حکومت وقت کو اختیار ہے کہ شادی شدہ اگر گڑبڑ کرے گناہ کرے تو اسے سنسار کر دو، یہ حکومت وقت ہے، ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہم حلوہ لکھا ہوا دیکھیں تو جلا دیں، ٹھیک ہے؟ سارے جنونی اکٹھے ہو گئے، ساڑھ دو تقریب کر دیں۔ اچھا یہ میں بہت ڈسکس کرتا ہوں، وہ اگر پوچھا جاتا نا کہ جتنے عام حرمت تے مار مٹن واسطے آئے ہو، جتنے کھڑوتے ہو، سارے ذکر پڑی ہوئی ہے، پیشی پڑی ہوئی سارے معاہدہ سے ایک کی بھی نہ پڑی، شاید کوئی اللہ کرے اس میں کدے لیکن ساڑھا ضرور ہے، مارنا تو واہ قوم واہ۔ فرمایا اچھا ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہوا، اب وہ حکومت وقت کو یہ اللہ نے اختیار دیا 3 دن کی مہلت دے اور اس کے بعد کیا کر دے، اسے قتل کر دے۔ اور تیسرا قصاص ہم قتل کرتا، کسی بندے نے قتل کیا ہے بدلے میں اسے قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک نے قتل کیا آپ کے پاس بدلے 3 ٹھیک ہے، اب جس کا قصور نہیں ہے اس بیچارے کو بھی انہوں نے ٹھوک دیا، اسے بھی مار دیا، یہ زیادتی ہے۔ فرمایا رحمان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ یہ حرکات نہیں کیا کرتے۔ ہاں جی فرمایا ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ایک بد کردار بھی نہیں ہوتے۔ فرمایا ومن یفعل ذلک یلقا ثاما، اور وہ بندہ جو یہ کام کرے گا یلقا ثاما، ملے گا بڑے وبال کو، بہت بڑے گناہ اٹھائے گا۔ فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یوم القیامت، قیامت والے دن، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور رہے گا اس میں مہانا، ذلیل ہو کر جہنم میں رہے گا اور ہوگا بھی ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا۔ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ بندہ تابا جو توبہ کر لے، یعنی شرک کرتا تھا توبہ کر لیا، یعنی اس نے بدکرداری کی توبہ کر لی۔ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، یعنی ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل کرے عمل بڑے اچھے عمل کرے، سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کی محبت کا انداز دیکھو، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو بدل اللہ، کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں میں، وہ جتنے گناہ ہوں گے توبہ کی سارے نیکیوں میں کنورٹ ہوں گے، یعنی کہ یہ کوئی دھو دیا جائے گا نامہ یا واپس نئے سرے سے، نہ، وہ گناہ جو تھے انہیں کیا بنا دیا جائے گا۔ ایسا کون کرتا ہے بھائی، ایسا کون کرتا ہے؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ کریم غفور الرحیم، تمہارا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نیچے لکھا ہے محو سیئات کرے گا، تمہارے گناہ مٹا کے نیکیاں اتنی لکھ دے گا، وہ معاف کرنے
تو ہمیں سمجھ آ گئی. پھر فرمایا رحیم وہ بڑا مہربان ہے, جتنے گناہ ہوں گے اتنی ہی نیکیاں لکھ مارے گا. بڑا مہربان ہے. جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ والا گناہ کروں گا, اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں نہیں لکھنا اس کا گناہ, نہیں لکھنا, نہیں لکھنا. لیکن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندی کے نیکی لکھ. یا اللہ ابھی تو کی نہیں, فرمایا ارادہ تو کر لیا ہے, ارادہ تو کر لیا ہے. پھر جب بندہ نیکی کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے ضرب 10 کر دو. اس نے ایک نہیں کی 10 نیکیاں کر ڈالی ہیں. پھر جب خلوص اللہ دیکھتا ہے کہ خلوص زیادہ ہے اللہ فرماتا ہے ضرب 700 کر دو. پھر جب اللہ 700 کرا دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آگے جتنا میرا فضل ہوگا اتنی نیکیاں بڑھاتا جاؤں گا. مہربان جو ہوا, لیکن گناہ میں ارادہ کیا. اللہ فرماتے ہیں فرشتے تو نے لکھنا نہیں ہے. اس والے سے کہتے ہیں جو میرے اور آپ کے بڑے کندھے پہ ابھی بھی بیٹھا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, پینسل اس کے ہاتھ میں ہے جناب اور ورقہ اس کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ ہمارے گناہ مٹانے میں لگا ہوا ہوگا درس قرآن کی نسبت سے لگا ہوا. جب تک بیٹھے وہ مٹا رہا ہے, وہ مٹا رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے انشاءاللہ ہمارے لفظ لفظ پہ نیکیاں لکھ رہا ہے انشاءاللہ. اور اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے ابھی نہیں لکھنا. تو جناب جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی گناہ لکھنا. اور جب بندہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کرتا اللہ اس والے سے کہتے ہیں نیکی لکھ. کیوں بھئی گناہ ارادہ کیتا اس نے گناہ یہ بھی نیکی لکھ. فرمایا رحیم اس یہ بڑا مہربان ہے. فرمایا من تاب وعمل صالحا, اور وہ بندہ جو توبہ کرے وعمل صالحا اور عمل کرے صالحا اچھے اچھے سنت کے مطابق عمل کرے فإنه يتوب إلى الله متابا, بس بے شک یتوب إلى الله اور رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف متابن رجوع کرنا, یعنی اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے گا. فرمایا والذین لا یشہدون الزور, اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو نہیں حاضر ہوتے الزور گناہ کے کاموں میں. نیچے لکھا ہے ابن عباس نے کیا معنی کیا زور کا شرک, یعنی شرک میں وہ شامل نہیں. جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں بھی وہ نہیں جاتے. جیسے ہمارے نوجوان گیٹ دیکھنے رہے کیوں گیٹ دیکھا تو جی گیٹ دیکھا کیوں ماتم دیکھا جلوس دیکھا. یہ ہے رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو اس قسم کے خرافات اور اس قسم کے جو ہے نا ان کاموں میں وہ حاضر نہیں ہوتے. ان میں ایک شوقیہ جانا صرف مال دیکھنے کے لیے, نہ یہ کہ تم وہ عقیدہ رکھتے ہو یہ بھی منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جانا ان کی کثرت کو زیادہ بناتا ہے, ان کی تعداد کو زیادہ کرتا ہے. اب کسی کو کیا پتا ہے انہیں چوئی مجھے دیکھنا ہے, یہ بھی منع ہے. فرمایا وَإِذَا أَمَرُّوا بِاللَّغْوِ, اور جب وہ اتفاقی طور پہ گزرتے ہیں باللغو لغو کام سے, یعنی شرک و معصیت والی جگہوں سے اگر وہ گزرے بھی صحیح تو مروا کراما, وہ گزرتے ہیں دامن بچا کے, یعنی کنارہ کشی کر کے بھی میرے سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, رحمان کے
کیا جاتا ہے ان کے سامنے کہ آیات ربہم، ان کی پروردگار کی آیتوں کو، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گر پڑتے ان آیتوں پر صما اندھے بن کر، گونگے بن کر، وعمیانا اور اندھے بن کر، آیتوں پر اندھے تے گونگے بن کے نہیں ٹھہر پڑے۔ یہ مطلب یعنی علماء سے پوچھتے ہیں، تحقیق کر کے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تحقیق کرتے ہیں، علماء کی زیر نگرانی درس و تدریس لیتے ہیں، ایسے نہیں کہ جو پڑھا اسے بس وہی سمجھ لیا نا، کیا ہوتا ہے مطلب بیشتر اور بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جو متشابہات ہیں، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، یعنی اس حوالے سے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد کیا، ترجمہ تو بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، وہ تو سمجھ آ ہی جاتا ہے، مثلا ید اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا، تو کی پتہ آپ نے اس مراد کی ہے، سن کے اکثر کو تو پتہ ہوگا، یعنی وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ، اب کیا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ؟ جب ہاتھ کا ایک ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں آتا ہے اس طرح نہ کوئی ہو سکتا ہے، میں اللہ معاف کرے، خدا نہ خاصہ میں ایک بات کر رہا ہوں، شاید اس طرح کا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، اے اللہ معاف کرے، اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اس طرح کے ہاتھوں سے اللہ پاک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی آسان توجیہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے کما یلیق بشانی، جیسے اس کے شایان شان ہے، بس بس ہمارا ایمان ہے، اتنا سا۔ بعض مفسرین نے اس کی توجیہ کی، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کیا مطلب؟ کہتے ہیں فلاں پر فلاں کا ہاتھ پڑ گیا ہے، میں جب اس کے ہاتھ پایا نا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب میں نے کیا کیا، اسے پکڑا، جب میں نے اس پر اختیار حاصل کر لیا، جب میں نے اس پر قبضہ کر لیا، ید اللہ، اللہ کا اختیار، اللہ کا قبضہ، اللہ کا کنٹرول، یہ مراد ہے، سمجھا؟ تو فرمایا کہ جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ بھوکے اور اندھے بن کے نہیں گر پڑتے، ان کے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق اور ان کا واسطہ اہل علم علماء سے ہوتا ہے، یہ مراد ہے، وہ شتر بے مہار نہیں ہوتے، انہوں نے باغاں اہل علم نے ہاتھیں جوڑ دیا، ماز پڑھ لیا اور اسی پر ایمان لے، ایسا نہیں کہ جو میں نے پڑھ لیا بس وہی دین ہے۔ تقلید اسی کا نام ہے، اس کو سین تو نہیں ہوتے، سین تو نہیں ہوتے کہ اپنی مہار علماء کے ہاتھ میں، ان پہ یقین اور اعتماد کرنا کہ انہوں نے دین سمجھا ہے۔ استنباط کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ استنباط آپ کے ذہن میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ استنباط کہتے ہیں کنواں کھودنا، سمجھیے گا بات، اور اس میں سے پانی نکالنا، کنواں کھودنا اور اس میں سے پانی نکالنا۔ اب جو کنواں کھود رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ اس میں پانی بنا رہا ہے یا بنا ہوا پانی نکال رہا ہے؟ اس میں یہ بورنگ کرنے کرو پانی یا پہلے تو ہونا، پہلے سے ہوتا ہے، بس وہ اسے کھول کے باہر نکالتے ہیں۔ یہی حال ائمہ کا، مجتہدین کا، مفکرین کا ہے کہ یہ مسائل قرآن و سنت میں فقہ میں موجود ہوتے ہیں، وہ صرف محنت کر کے ان کو کیا کرتے ہیں؟ باہر نکالتے ہیں، بس یہ ان کا جرم ہے جو لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں جی، اپنا دماغ اچھے کہتے نہ پہنچے، سمجھ آ گئی؟ تو کسی نہ میڈا قصور ہے نہ تھوڑا قصور ہے، سمجھ آ گئی؟ ہر معاملے میں یہ قوم آزادی پسند ہے، بھائی اعتماد کسی کو، اعتماد ہاں جی، فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، ایک دعا بڑی یاد کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ جی چھوڑو اور رہنے دو، والذین یقولون ربنا هب لنا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ
بیویوں کی جانب سے، بیوی نہیں کہا، کتنی کہا؟ بیویوں، یہ انہوں کو بتا نہ ہو سکتا قرآن سے شادی آکھا تو قرآن شروع ہی دو کیتا بس، لیکن وہ واسطے میرے چل سکے بھائی صاحب میڈم پڑھنے واسطے نہیں، لیکن آگے فرمایا کہ اگر تم اعتدال رکھ سکتے ہو تو تب، سمجھنا کہ اگر اعتدال نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر کیا ہے، ایک ہی ٹھیک ہے۔ اگر باصیت انسان بندہ کوشش کرتا ہے، کوئی بندے سے بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں بات کر رہا ہوں ویسے عام بات کر رہا ہوں، بشری تقاضے کے پیش نظر تو وہ تو اس پہ اللہ معاوضہ نہیں کرے گا، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، بھائی بندہ تو غلطیاں اللہ کے حق میں بھی کہا کرتا ہے، سمجھا؟ اگر بشری تقاضے کے کوئی انسان سے ہو گئی تو اس پہ معاوضہ نہیں ہے، جان بوجھ کے کرے تو پھر ظاہر ہے وہ چیز قابل معاوضہ ہے۔ تو فرمایا کہ حب لنا من ازواج، عطا کر ہمیں ہماری بیویوں کی جانب سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں کی جانب سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، نیچے لکھا ہے یعنی پڑھو ہاں دیندار کو ہو، 40 منٹ ہو گئے تو کیا کرے، خیر مکمل کرو۔ فرمایا دیندار بنا، آنکھیں ٹھنڈی کر ہماری اولاد کی جانب سے اور ہماری بیویوں کی جانب سے۔ جب اللہ کریم نے دو جوڑوں کا ذکر کیا، رب العالمین نے وجہ بیان کی، ہم نے تمہیں جوڑوں کے اندر کیوں پرویا، فرمایا لتسکنوا الیہ، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، دلی سکون حاصل کرو، اطمینان، امن، اور کیا فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں، ان پر کچھ لکھا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح خود دین کے عاشق ہیں، اپنے اہل و عیال کے کیا لکھا ہے، سائی داعی ہیں۔ سائی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنے والا، سائی سے ہے، سائی سائی نہ کرنے ایک صفحہ پر والا تو کیا ہوگی، وہ کوشش ہوتی ہے، دوڑ دھوپ ہو۔ سورۃ جمعہ میں کیا فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو کیا کرو، فسعوا الی، فسعوا، دوڑ لگاؤ اللہ کی یاد کی طرف۔ اور بھائی صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں نس کیا ہو ہاں بڑھے جیسے عمل کر نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تک کیا سکتے ہو اتنا کیا، یہ ہے۔ فرمایا وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی دین کے عاشق ہو جائیں۔ فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں متقیوں کے لیے امام۔ یہ دعا کرتے ہیں ہمیں متقیوں کا بھی امام بنا، یا عبارت میں قلب ہے، ٹھیک ہے، وجعل اور بنا، وجعل المتقین لنا امام، بنا متقیوں کو ہمارا امام، یعنی ہمیں متقیوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری ہے دو آیتیں، فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے الغرفۃ، خانے، وہ بڑے بڑے مالدار، کیوں؟ فرمایا بما صبروا، اس سبب کے جو انہوں نے صبر کیا دین پر، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور پہنچائے جائیں گے فیہا، اس جنت میں، تحیۃً، نچلے کر دعائے زندگی، وسلاما، اور سلام، سلام دیے جائیں گے انہیں جنت میں، سراسر سلامتی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں، حسنت مستقرا ومقاما۔ اچھا یہاں فرمایا جنت کے لیے حسنت مستقرا ومقاما، اور جہنم کے لیے کیا فرمایا صفحہ 742 پر چوتھی لائن میں، انہا ساعت مستقرا، جہنم کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے اور جگہ پکڑنے کے اعتبار سے، اور جنت فرمایا حسنت، کیا عبارت ہے حسنت، یہ انتہا کا درجہ ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے، مستقرن ٹھکانے کے، و مقامہ اور جگہ پکڑنے کے اعتبار سے۔ آخری آیت
قل فرما دیجیے میرے پیغمبر ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا پروردگار، سنیے گا، نہ پرواہ کرتا تمہاری ربی میرا پروردگار، یہ ربی فاعل ہے یعبأ کا، اور تم ضمیر مفعول ہے۔ فرمایا نہ پرواہ کرتا تمہاری ربی میرا پروردگار، لولا دعاؤکم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہیں دعوت نہ دینی ہوتی، بات سمجھیے، لولا اگر نہ ہوتی دعاؤکم دعوت دینا تمہیں تو عذاب دینے میں اللہ پرواہ نہ کرتا۔ تو فرمایا جب اگر دعوت دینا مقصود نہ ہوتی، پیغام سنانا مقصود نہ ہوتا، تو اللہ تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا عذاب دینے میں۔ چونکہ تمہیں دعوت دینا مقصود ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ انہیں اور بھی دعوت دی جائے، اس لیے اللہ نے عذاب تمہیں نہیں دیا۔ فرمایا اگر اللہ نے دعوت دینا مقصود نہ رکھا ہوتا تو اللہ تمہیں عذاب دینے میں کبھی بھی پرواہ نہ کرتا۔ فرمایا فقد کذبتم، بس اب تو تم نے دعوت کے بعد جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، پسند قریب یکون لزاما، ہوگا عذاب لزاما، چمٹ جانے والا۔ یعنی اگر اللہ تمہیں عذاب، اللہ نے تمہیں دعوت دینا مقصود نہ رکھا ہوتا نا کہ نا بھائی پہلے دعوت دینی، تو اللہ فہمی عذاب نال تمہیں بیڑا گرہ کر دیا۔ بات تو سام دعوت دیتی گئی تو سب باقاعدہ جھٹلایا، کوڑا کیتا نے دینا معاذ اللہ، ہون تو سی اللہ نے عذاب تو بچ نہ ہو سکتے۔ تو یہ کچھ رحمان کے بندوں کی صفات تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان درس ٹائم درس جی جی رمضان المبارک میں انشاءاللہ ویسے تو ہمارا روزانہ درس چل رہا ہے رمضان کے علاوہ بھی، اور رمضان میں تو خاص طور پر چلتا ہی چلتا ہے۔ صبح درس حدیث ہوتا ہے، وہ لوگوں نے کھایا پیا ہوتا ہے چنگا چوکھا ٹھیک ٹھاک، چونکہ رمضان ہم نے اس کا فلسفہ بدل دیا ہے نا، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے رمضان کھاؤن پیون اچھی چیزاں کھوجے بنے گئے تکیے نہیں ہونا، روزے مکمیاں۔ آپ اگر جہاں آئے نا، جہاں یہاں مسجد میں رونق کی رونق لگی ہوتی، ہر بندہ اپنے گھروں کوئی نہ کوئی شاید لیا نہیں، وہ دسترخوان بھرا پہ بھرا، سمجھ آ گئی؟ یہ برکتیں ہیں رمضان کی۔ تو رمضان رہنا تو چار کھجورہ بھی مسیح کوئی بھی دینا، سمجھ آ گئی؟ تراویح تیسن کہ کاوے کہ رمضان جاتا ہے مجھے لے کر ہاں صاحب روائے نہ یہ میں سے شکر کر رہا ہوں، ویسے گلہ نہیں کر رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں، سمجھی؟ تو باہر کیا جی صبح درس ہوتا ہے الحمدللہ 20 منٹ کا، تو زیادہ نہیں دیتے کیونکہ لوگ مشکل بیٹھتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ، اور عصر کی نماز کے بعد متصل درس قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں رمضان میں جمعے والے دن اسی مطلب حساب سے عصر کے بعد درس ہوا کرے گا۔ انشاءاللہ جو آسانی سے دوست احباب تشریف لا سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں، سورۃ یوسف سنیں، محض ترجمہ نہیں، ایک نرالے انداز میں، انوکھے انداز میں ہم سورۃ یوسف یوں پڑھتے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ میرے سامعین یوں سمجھے کہ ہم وہ واقعہ ابھی اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں کوشش یوں کرتا ہوں، اس انداز میں اس کو میں سامعین کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اگر جو آسانی سے آ سکتے ہیں تو ویلکم، وہ ضرور تشریف لائیں۔ جمعے والے دن کس ٹائم؟ عصر کے بعد انشاءاللہ آپ کو 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے وہ رخصت کر دیا جائے گا۔ اور نماز تراویح کے بعد خلاصہ جو پڑھی گئی منزل ہوتی ہے اس کا 19-20 دن صرف خلاصہ ہوتا ہے، باقی پہ میں مصروف ہوتا ہوں۔ خلاصہ پہلے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتا تھا، اس مرتبہ میں نے ایڈوانس تیاری الحمدللہ کر رکھی ہے۔